امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی کرامات کا جو ہے وہ ظہور ہوتا ہے، اور ایسی کرامات ہیں کہ جسے آپ سنو گے تو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ تو اتمام حجت تھا، اور امام علی مقام کس طرح مستجاب الدعوات تھے۔ یزیدی فوج کا ایک سخت مزاج شخص جس کا نام مزنی تھا، اس نے کہا کہ اے امام علی مقام، دیکھو نہر فرات کس طرح جاری اور ساری ہے، وہاں سے چرند پرند انسان ہر چیز، ہر جانور پی رہا ہے، لیکن اہل بیت کے لیے ایک قطرہ بھی نہر فرات سے نہیں ہے۔ 3 دن ہو گئے پانی بند ہے، دیکھو آپ کے لیے پانی بند ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہم امیتھو اچھانا، اے اللہ اس کو پیاسا مار۔ اس کا گھوڑا پدک پڑا تو العطش العطش کہتا ہوا بھاگا، اور گھوڑے نے لگام لگائی، اور کیا ہوا کہ اس کے منہ میں پانی ڈالتے وہ ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا۔ پورے لشکر یزیدی کے سامنے وہ شخص جو ہے العطش العطش کہتا ہوا مر گیا۔ ایک اور شخص تھا جس نے کہا کہ اس نے گستاخی کی آگ کے متعلق۔ امام علی مقام نے کہا یا اللہ اسے عذاب دے۔ اسے قضاء حاجت پیش آئی، جب وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ایک بچھو تھا، بچھو نے ڈنک مارا اور وہیں پہ پدک پر نجاست کے اندر مر گیا، اور اس تمام چیزوں کو لشکر یزیدی نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے۔ لالچ تھی، حوث تھی، اقتدار کا نشہ تھا۔ امام علی مقام کی کرامات کا ظہور ہوتا جا رہا تھا، کرامات کا ظہور ہو رہا تھا، یہ واضح تھی یہ تمام چیزیں ان پر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خطبہ دیے جا رہے تھے۔ سمجھ جاؤ، ایک اور شخص تھا جس کا گھوڑا پدکا، اور اس نے امام علی مقام کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی، اور گستاخی کرنے کے بعد اس کا جو گھوڑا تھا پدکا، اس کا جو پاؤں تھا رکاب میں پھنسا، سر نیچے تھا گھسیٹتا ہوا، وہ خندق جہاں پہ آگ جل رہی تھی اس میں اس گھوڑے نے اس کو گرایا، آگ کے اندر جل کے خاکستر ہو گیا، وہ شخص ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اور یہ تمام چیزیں لشکر یزیدی کے سامنے تھا، امام علی مقام کی کرامات کا ظہور ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر! امام تو مستجاب الدعوات تھے، وہ تقی تھے، ذکی تھے، طیب تھے، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام کی محبت تو لازم ہے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے۔